بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں ہم نے گرامر کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو جس بھی زبان کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے گرامر ہی سے بات شروع ہوتی ہے، چاہے وہ عربی زبان ہو، چاہے اردو ہو، چاہے کوئی بھی زبان ہو۔ تو سب سے پہلے گرامر سے بات شروع ہوتی ہے، اور گرامر میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے کلمہ۔ پہلے ہم کلمے کی تعریف پڑھیں گے کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں۔ تو کلمے کی تعریف ہے، کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی ہو۔ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کو کسی نہ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، مقرر کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر جیسے قلم ہو گیا، تو قلم عربی میں بھی اس کو قلم کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم قلم یا پین استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہے، یعنی خارج میں اس کے کوئی مثال موجود ہے، جیسے پین ہے۔ دوسری مثال فرس، فرس عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں۔ تو فرس بھی ایک ایسا لفظ ہے جس کو کسی معنی کے لیے مقرر اور وضع کیا گیا ہے۔ تیسری مثال ماء، ماء عربی میں پانی کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا لفظ ہے جس کے کوئی معنی ہے، یعنی کسی معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے طعام، طعام کھانے کو کہتے ہیں عربی میں، طعام کھانے کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ایسا لفظ ہے جس کی کوئی معنی ہے، یعنی خارج میں اس کی کوئی مثال موجود ہے۔ اور پھر کلمہ یا بمعنی لفظ ہو، یعنی وہ لفظ جس کی کوئی معنی ہو، یہ تین قسم پر ہے، اس کی تین اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ اسم ہے، اور دوسری قسم اس کی فعل ہے، اور تیسری قسم جو اس کی ہے وہ حرف ہے۔ یہ تینوں جو یہ کلمے کی قسمیں ہیں۔ اب ہم نے اس کی تعریفیں پڑھنی ہے کہ اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، اور حرف جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ تو ان تینوں کی مثالیں بھی ہم نے پڑھنی ہے اور اس کی تعریفیں بھی پڑھنی ہے اسی درس کے اندر۔ تو ان تینوں قسموں سے ہم ابھی شروع کرتے ہیں کہ یہ کس کس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کلمے کی پہلی قسم جو اسم ہے اس کی تعریف اور اس کی مثال دیکھنی ہے۔ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قلم ہے تو یہ کوئی چیز ہے، کراستن کاپی کو کہتے ہیں تو یہ بھی کوئی چیز ہے، اور کرسی، کرسی بھی کرسی ہے کوئی، تو یہ بھی چیزوں میں سے آتا ہے۔ دراجہ موٹر سائیکل کو کہتے ہیں، تو یہ چیز کی مثال تھی۔ اب آتے شخص کی طرف کہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ زید، جیسے زید کسی کا نام ہے تو یہ کسی شخص کا نام ہے۔ اس کے بعد قاسم، حامد، طاہر، عاصم، تو یہ سارے کے سارے شخص کے نام ہے، لوگوں کے نام ہیں۔ تیسری جگہ پہ آتا ہے جگہ کے نام، یعنی اسم میں تین چیزیں تھی، شخص، چیز یا جگہ۔ تو تیسرے نمبر پہ جگہ ہے، تو جگہ جیسے مدینہ کسی شہر کا نام ہے، مکہ شہر کا نام ہے، لاہور شہر کا نام ہے، پاکستان یہ ملک کا نام ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ اسم کی تعریف کے اندر آتی ہے، شخص، چیز یا جگہ۔ تو یہ تینوں کی تینوں جو ہے اسم کے لفظ۔ اس کے بعد کلمے کی دوسری قسم جو ہے وہ فعل ہے۔ تو فعل کی تعریف ہے وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا ظاہر ہو یا کسی کام کا ہونا ظاہر ہو، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ مثال کے طور پر ضربہ، یہ عربی کا ایک فعل ہے اور فعل ماضی ہے، اس نے مارا۔ ذہبہ وہ گیا، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ دخلا وہ داخل ہوا۔ تو یہ تینوں مثالیں جو ہے، اور اگلی مثال نصرہ، اس نے مدد کی، اس نے مدد کی۔ تو یہ چاروں قسمیں جو ہے، چاروں فعل جو ہے ماضی کے ہیں، انہیں جو کام ہوا ہے مدد کرنا، مارنا، داخل ہونا، تو یہ سارے کے سارے گزرے ہوئے زمانے ماضی کے اندر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فعل کے اندر دوسری قسم جو آتی ہے وہ حال یا استقبال، یعنی وہ کام جو ہے موجودہ زمانے میں ہوا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوا ہے۔ تو اس کی مثال ہے ینصر، وہ مدد کرتا ہے۔ تو یہ ترجمہ جو ہے یہ حال کا ہے کہ ابھی وہ مدد کر رہا ہے، یا مدد کرے گا، یہ استقبال کا ہے کہ وہ آئندہ زمانے میں جو ہے مدد کرے گا۔ یضرب وہ یا مارے گا، مارتا ہے، یہ حال کا ترجمہ ہے کہ یہ مارنا جو ہے یہ ابھی حال ہی میں ہو رہا ہے، یا مارے گا، یہ جو ترجمہ ہے یہ استقبال کے، یعنی آئندہ زمانے کا ہے کہ وہ مارے گا، جو وہ آئندہ زمانے میں مارے گا، ابھی نہیں مار رہا۔
تو یہ فعل ہے، فعل کی تعریف ہوگی اور فعل کی جو ہے مثالیں ہوگی کہ فعل کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد کلمے کی تیسری قسم جو حرف ہے اس کی بات آتی ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے یا اسم اور فعل کو آپس میں جوڑتا ہے یا اس کا ربط قائم کرتا ہے۔ تو ایسا کلمہ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذهب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا، تو ذهب اور الی المسجد، مسجد کے درمیان جو حرف ہے وہ الا ہے، تو الا نے یہاں پر زید اور مسجد اور ذهب اور مسجد کو آپس میں ملایا ہے۔ تو حرف کی مثال تھی کہ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے یا دو اسموں کو جو ہے آپس میں ملاتا ہے۔ تو اس مثال کے اندر الا حرف ہے جس نے فعل اور اسم کو آپس میں ملایا ہے۔ تو یہ تھی کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف اور ان کی مثالیں۔ تو آج کا ہمارا درس جو ہے وہ اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم گرامر